بخاری صاحب اس کے حوالے سے ہمارے ہاں میں سمجھ رہا ہوں آپ کی مسکراہٹ کا مطلب وہیں اسی کی طرف جانے لگی تھی، لیکن ٹھیک ہے دیکھیے آپ سوال کرنا ہے تو سوال. جی بخاری صاحب، اب جس طرح سے اب پاکستانی سیاست پہ آپ کو کیا لگتا ہے کیا فرق پڑے گا؟ کیونکہ اگر ہم معاشی لحاظ سے دیکھیں تو امریکہ ظاہر ہے کافی بڑا پروڈکٹس ایکسپورٹ ہوتی ہیں ہماری پاکستانوں کی، تو ایک بگیسٹ سپورٹ ہے وہاں کا. تو بخاری صاحب آپ کو کیا لگتا ہے کہ معاشی لحاظ سے پاکستان کو فائدہ ہوگا، اور سیاسی لحاظ سے کیا اثرات مرتب ہوں گے اب ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کے پریزیڈنٹ بننے کے بعد؟ دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ پاکستان کے امریکہ کے ساتھ ہم اتحادی تو بہت پرانے ہوں گے، لیکن پاکستان اور امریکہ کے تعلقات جو ہیں وہ بٹرنس سے بھرپور ہیں. اتنی دفعہ امریکہ پاکستان کو بٹرے کر چکا ہے جس کی تفصیل میں ہم جائیں گے تو پروگرام کا پورا وقت ختم ہو جائے گا. لیکن میں جنرلی آپ سے بتا دیتا ہوں کہ وہ چاہے بھارت کے پریشر میں آ کے پاکستان کو اسلحے کی سپلائی ہو، F-16 از دا ورسٹ ایگزامپل کہ ہم نے کیش پیمنٹ کی ان کو، انہوں نے ہمیں جہاز نہیں دیے اور کہا کہ پیسے جو ہیں وہ ہم کیش میں آپ کو نہیں دیں گے، آپ کائنڈز میں لے لیں. دس کوڈ بی دا ورسٹ ایٹیچیوڈ آف این ایلائی. ٹھیک ہے. دوسری بات سی پیک ان کے پیٹ میں مروڑ بہت پرانے اٹھتے ہیں امریکنز کے. ایڈمنسٹریشن چاہے کچھ بھی ہو، یعنی لیڈرشپ چاہے کچھ بھی ہو، لیکن ایڈمنسٹریشن کا پوائنٹ آف ویو جو ہے بہت سٹرونگ ہے سی پیک کے حوالے سے. ان کی ریزرویشن بھی بہت زیادہ ہیں. وہ کیا اس معاملے کو روکنے کی کوشش کریں گے، پاکستان پر پریشر ڈالیں گے یا نہیں؟ کیونکہ پاکستان کی بڑھتی ہوئی ریلیشن شپ جو ہے ایوری ڈے انکریزنگ ریلیشن شپ وتھ چائنا، اس کے اوپر بھی ان کی ریزرویشنز ہیں. ٹھیک ہو گیا جی. دوسری بات یہ ہے کہ پاک ایران گیس پائپ لائن کے حوالے سے آپ نے دیکھ لیا امریکہ کا کیا ایٹیچیوڈ تھا. وہ اپنے منطقی انجام تک نہیں پہنچ سکی، کمیشن نہیں ہو چکا وہ پروجیکٹ. اگر وہ ہو گیا ہوتا تو ہمیں جو انرجی کرائسس کا سامنا ہے کئی سالوں سے بلکہ کئی دہائیوں سے، اس سے ہماری اب تک نجات ہو گئی ہوتی. اس کے اوپر بھی امریکہ کی ریزرویشن ہے. تو پاکستان کے تعلقات جیسا میں نے کہا کہ بہت بیٹر سویٹ ہے. لیکن ایک اور ایلیمنٹ جس کی طرف آپ مجھے لے جانا شاید چاہ رہی ہیں یا میں خود سے چلا جاتا ہوں اپنی مرضی سے وہاں، وہ یہ ہے کہ یہاں پر ہماری جو پی ٹی آئی کے لوگ ہیں ان کا خیال یہ تھا کہ اگر ٹرمپ الیکشن جیتیں گے تو پھر عمران خان صاحب کی رہائی جو ہے جلد ممکن ہو سکے گی. یہ ایک سلوگن کہہ لیجیے آپ اس کو، ایک توقع کہہ لیجیے آپ، یا امید کہہ لیجیے آپ. یہ امید ان کو تھی. آپ نے دیکھا کہ اس الیکشن کے دوران بھی اور الیکشن کی فتح کے بعد جو ہے اس کے حق میں مظاہرے بھی ہوئے ہیں پاکستان میں. اس کو سپورٹ بھی کیا گیا اپنے ڈونلڈ ٹرمپ کو. کیا وہ پاکستان کو مجبور کر سکتے ہیں کہ وہ عمران خان کو رہا کر دیں؟ کیا وہ پاکستان کی حکومت سے مطالبہ کریں گے؟ کیا وہ پاکستان کی فوج سے یہ مطالبہ کریں گے یا ان کو یہ کہیں گے کہ آپ ان کو رہا کر دیں؟ ایسا ہوتا نہیں ہے. جو امریکہ ہو چاہے کوئی بھی سپر پاور ہو دنیا میں اس طرح ہوتا نہیں ہے کبھی. اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر ہوگا بھی تو ہماری پوزیشن یہ ہوگی کہ جناب یہ آپ ہمارے اندرونی معاملات میں مداخلت کر رہے ہیں. کیونکہ آل سیڈ اینڈ ڈن وہ نہ تو ضمیر کے قیدی ہیں نہ سیاسی قیدی ہیں. ان کو عدالتوں سے کرمنل افینسز پر سزا ہوئی ہے. وہ جیل میں کسی نے زبردستی یا انسانی حقوق کی وائلیشن کے طور پر نہیں رکھا ہوا ہے. جو ان کے بارے میں کہا گیا تھا کہ ان کے ساتھ سلوک بہت برا ہو رہا ہے، کسی نے کہا کہ جناب ان کو بہت بری طرح سے تشدد کیا گیا ہے، ان کو کرنل لیول کے بندے نے مارا ہے، وہ سب کچھ جو ہے جعلی ثابت ہو چکا ہے. چونکہ 3-4 مرتبہ ٹیمیں جو ہیں ان کا معائنہ کر چکی ہیں. حتیٰ کہ آخر میں انہوں نے یہ یعنی مطالبہ کیا کہ میرے اپنے اسپیشل ڈاکٹر کے سمیت جو ہے وہ میرا معائنہ کرایا جائے. وہ بھی ہو گیا. ڈاکٹر عاصم ان کے اسپیشل فزیشنز ہیں. انہوں نے باہر آ کے یہ بتا دیا ہے قوم کو پوری کو کہ وہ ان کی صحت بالکل ٹھیک ہے. بخاری صاحب اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے اسپیکولیشن کی کیوں جا رہی تھی کہ ڈونلڈ ٹرمپ اگر جیت جاتے ہیں، کیونکہ یہ الیکشن سے پہلے کی بات ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ اگر جیت جاتے ہیں تو شاید بانی پی ٹی آئی رہا ہو جائیں گے. تو یہ ایسا خیال بھی سوچنا میرا خیال ہے، کیونکہ اس سے پہلے جو بائیڈن کی گورنمنٹ تھی اور امریکی کانگریس کے اراکین نے خط بھی لکھا، تو بخاری صاحب خط تو پہلے ہی لکھ رہے تھے اس سپورٹ میں، تو وہ آلریڈی ایک وہاں سے کوشش کی جا رہی تھی. تو ڈونلڈ ٹرمپ کی جیت کے ساتھ اس کو لنک کیوں کیا جا رہا ہے؟ دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر آپ مجھ سے انٹرپریٹیشن پوچھیں اس بات کی کہ امریکن یعنی جو ایوان نمائندگان تھا یا کانگریس تھی، امریکن کانگریس جو ہے اس میں قرارداد ایک متفقہ طور پر پاس ہو جاتی ہے 400+ ووٹوں کے ساتھ، تو کیا مطلب ہے کہ کیا عمران خان صاحب امریکن ایسٹس ہیں جس کے لیے اتنی پریشانی لاحق تھی؟ وہاں ان کی پوری پارلیمنٹ جو ہے وہ تڑپی جا رہی تھی ان کی رہائی کے لیے. پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ جیسا میں نے کہا کہ
یہ تصور ایک ہے یہاں پر کچھ لوگوں میں کہ ٹرمپ الیکشن جیتے گا، عمران خان صاحب کو جیل سے باہر لائے گا، عمران خان جیل سے باہر آ کے پاکستان کو آزاد کرائے گا، ان کے پنجوں میں آج کل ان کے بقول پاکستان ہے، اس کے بعد وہ پھر امریکہ کو کہے گا ایبسلیوٹلی ناٹ۔ یہ بات میں پہلے بھی ایک پروگرام میں کہہ چکا ہوں، لیکن میں آج یہ کہنا چاہتا ہوں ایسا ہوتا نہیں ہے۔ ملکوں کی سیاست اس کے متقاضی نہیں ہے کہ ایک نو منتخب صدر امریکہ کا خاص طور سے وہ پاکستان سے کسی ایک شخص کی رہائی کے لیے کہے۔ بخاری صاحب، پی ٹی آئی نے تاثر لیا کیوں ہے؟ کیونکہ یہ بھی ڈونلڈ ٹرمپ کی جو اہلیہ ہیں وہ میرا خیال ہے عمران خان کی کافی بڑی مداح ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا جب عمران خان صاحب وہاں پہ گئے تھے تو ایک سیلفی بھی لی تھی انہوں نے، تو یہ اس چیز سے تاثر لیا ہے پاکستان تحریک انصاف نے، تو کہ شاید ڈونلڈ ٹرمپ عمران خان کے بہت اچھے دوست ہیں، کیونکہ مشاہد حسین صاحب نے بھی کہا ہے کہ پی ٹی آئی کو ڈونلڈ ٹرمپ کی جیت کا فائدہ ہوگا۔ دیکھیے تاثر تو خیر آپ کسی چیز سے کچھ بھی لے سکتے ہیں، لیکن اگر آپ کو یاد ہو جب ملاقات ہوئی تھی خان صاحب کی جس کا آپ حوالہ دے رہی ہیں خاص طور سے، تو انہوں نے باہر آ کے ہمیں یہ بتایا تھا کہ جی ٹرمپ نے کہا ہے کہ آپ امریکہ اور ایران کے تعلقات ٹھیک کرا دیجئے، لیکن وہ بات میں اس بات کا کوئی ایویڈنس آج تک نہیں ملا۔ دوسرا انہوں نے کہا تھا کہ ٹرمپ نے کہا ہے کہ میں پاکستان اور بھارت کے تعلقات ٹھیک کرانے میں ثالث کا کردار ادا کروں گا، وہ بھی آج تک نہیں ہوا ہے۔ تو یہ اس قسم کے ڈھکوسلے جو ہیں اس کے اوپر ان کو بنیاد بنا کے اگر توقعات وابستہ کر لی جائیں تو اس کے اوپر کوئی قدغن نہیں ہے، کوئی پابندی نہیں ہے، آپ کوئی بھی توقع استوار کر سکتے ہیں۔ لیکن جو میں نے اتنی دیر تک ایکسپلین کرنے کی کوشش کی کہ ایسا ہوتا نہیں ہے، دو ملکوں کے آپس کے تعلقات میں انڈیویجولز ڈو ناٹ میٹر، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ سب سے پہلے تو وزیر اعظم صاحب جو ہیں ہمارے شہباز شریف صاحب، انہوں نے ان کو مبارکباد دی، اس کے فوراً بعد پھر بلاول بھٹو صاحب نے دی، لیکن جو انٹرسٹنگ بات ہے وہ یہ ہے کہ زلفی بخاری صاحب نے عمران خان کے بہاف پر ان کو مبارکباد کا پیغام بھیجا ہے۔ Having said that, I think it's too early کہ ہم یہ توقع لگا لیں ان سے کہ انیگریشن کے فوراً بعد بس صرف پاکستان کے عمران خان صاحب ان کا پرابلم نمبر 1 ہے۔ یہ میرے خیال سے it will be asking for too much۔ ایسا نہیں ہوتا ہے۔ ڈپلومیٹک ایفرٹس اگر کبھی ہوں گی تو وہ دیکھی جائیں گی۔ اگر ان کے ایم پیز نے خط لکھا تھا یعنی کانگریس مین نے، تو ہمارے بھی 160 ممبر آف پارلیمنٹ نے ایک خط لکھا تھا پرائم منسٹر کو کہ یہ جو حرکت ہے، یہ جو ریزولوشن پاس کرنا ہے یا کسی قسم کا مطالبہ ہے کہ امریکن اہلکاروں کو ان سے ملنے کی اجازت دی جائے، یہ پاکستان کے اندرونی معاملات میں مداخلت ہے۔ بالکل، میرا خیال ہے کہ کسی بھی ملک کے صدر کو انٹرنل اتنے معاملات پیش ہوتے ہیں، اتنے چیلنجز ہوتے ہیں جن کا سامنا ہوتا ہے، اور ڈونلڈ ٹرمپ جو کہ دوسری بار صدر بنے ہیں تو ان کو شاید اس سے بڑے چیلنجز کا سامنا آگے کرنا پڑے گا، اور یہ تاثر بالکل غلط ہے کہ شاید وہ پاکستانی گورنمنٹ میں یا پاکستانی پولیٹکس میں کوئی کسی قسم کا کوئی رول پلے کریں گے۔ تو ٹھیک ہے بخاری صاحب، بڑا زبردست آپ نے تجزیہ بھی دیا۔ اب ایک شارٹ بریک لیتے ہیں، ہمارے ساتھ ہی رہیے گا۔